بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، میں آپ کی خدمت میں آج جو ویڈیو لے کر آ رہا ہوں اس کو شیئر کرنے سے پہلے معلم کے بارے میں ایک شعر ہے۔ معلم راہبر اور رہنما کا نام ہے یارو، منور کرد جگ کو اس ضیاء کا نام ہے یارو، بنور میں ڈگمگائے قوم کی کشتی کسی دم، نہ ڈر جاں باز یاور ناخدا کا نام ہے یارو۔ آپ لوگوں کی پاک بصارتوں، شفاف سماعتوں کو علی جان کا پیار بھرا سلام، اور میری آپ سے گزارش ہے، ہمبل گزارش ہے کہ خاص طور پر میں اور عباس صاحب نے عاشق بھائی کی مدد سے ایک خوبصورت ویڈیو جس میں درد بھرا ہوا ہے، تو خدا کے لیے اس پوری ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں، پوری ویڈیو دیکھیں، ایک دفعہ ہم پہ احسان ہوگا، اور اس پہ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ جو بات اچھی لگے اس کو بھی شیئر کریں، اور کوئی بات آپ کو اچھی نہ لگے، ہم نے یہاں کسی ایک پرسنل کو، کسی انڈیویجول کو بالکل فوکس نہیں کیا ہے، اوورآل ہمارے ملکی جو کلچر ہے اس کو مد نظر رکھ کے ہم نے اپنی ایکسپیرینسز کو، آبزرویشن کو شیئر کیا ہے۔ پھر بھی کسی بھائی کی بہن کی دل آزاری ہو تو ہم معذرت خواہ ہیں، اور آپ ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ جناب وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کہیں حیران ہو گیا ہوگا، یہ ملاقات ہو گئی ہے؟ نہیں ماشاءاللہ، آپ سے پہلے کہیں دیکھا آپ کو؟ ہم بہت ڈھونڈ کے آگے ہیں۔ آپ تشریف رکھیں، ماشاءاللہ، ویلکم۔ ہم کو عدالت خان کہتے ہیں، ماشاءاللہ، اور ناچیز کو علی جان کہتے ہیں۔ نام سنا، Thank you. نام پتہ نہیں وہ نام کس سال میں سنا ہے، اچھا یا برا بعد میں پتہ چلے گا۔ ٹھیک، اجازت ہے؟ تشریف رکھیں، تشریف۔ سوری، معذرت، آپ کا بڑا قیمتی وقت ہے، ہم کو اندازہ ہے، لیکن بہت عرصے سے وہ آپ کو ہم بولتا تھا، وہ اس لیے کہ میں نے سنا بھی تھا، بچوں نے وہ موبائل کے اندر دکھایا بھی تھا۔ آپ یہ تعلیم کے اوپر، یہ بچہ لوگوں کا تربیت کیسا ہونا چاہیے، استاد کا پڑھائی کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اچھا وہ جگہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے اوپر اللہ نے آپ کو بڑا علم دیا ہے۔ اللہ آپ کو اور علم دے دے۔ میرا ایک بات سمجھ میں نہیں آ گیا، ڈھونڈ کے آپ کے پاس آ گیا ہے، پلیز یہ کیا، یہ ایجوکیشن کیا ہے جناب؟ کیا چیز ہے یہ تعلیم؟ کیا چیز ہے مجھے یہ تھوڑا سا سمجھاؤ۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے زحمت کی اور یہاں تک پہنچے ہیں۔ دیکھیں کہ ابھی تک جو تعلیم کی تعریف لکھنے والے ہیں وہ بھی حتمی طور پر مطمئن نہیں ہے کہ تعلیم کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ ہاں، لیکن جو میں سمجھ گیا ہوں، تھوڑا مطالعہ، تھوڑا لوگوں کے ساتھ، انٹلیکچوئلس کے ساتھ جا کے، تو تعلیم بیسیکلی ایک کمپلیٹ لیونگ ہے۔ یہ دیکھو، ایک آپ کو ریکویسٹ ہے کہ سخت باتیں اچھا، کمپلیٹ لیونگ سے مراد یہ ہے تعلیم آپ کو ایک مکمل طور پر ایک اچھی کامیاب زندگی گزارنے کے لیے تیار کرتی ہے، یعنی ایک ایسا پروسیس ہے، ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کے اندر جو صلاحیتیں، جو خوبیاں، جو ایبیلیٹیز ان میں رکھی ہے وہ ایکسپوز ہوتا ہے۔ جیسا کہ سورج کی روشنی جب پھولوں کے بیچ میں بلّی کا بات کیا آپ نے؟ نہیں، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، اگر سورج کی روشنی جس طرح پھولوں پہ پڑتا ہے نا، یا خوشبو پہ، تو خوشبو پھیل جاتا ہے، ٹھیک ہو، اگر بدبو پڑ جائے تو اس کا بدبو پھیل جاتا ہے۔ تو تعلیم انسان کے وجود میں جو ہے اس کو ایکسپوز کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ایکسپوز کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک بیج ہے، اس بیج کو زمین پہ بوتے ہو، مالی اس کو کیا کرتا ہے، باغبان جو ہے پانی دیتا ہے، نرم زمین پیدا کرتا ہے، کھاد دیتا ہے، تو وہ بیج اندر سے باہر کھلتا ہے، تو ایک تناور درخت بن کے وہ باہر آ جاتا ہے۔ اسی طرح بچے کے دل و دماغ میں خدا نے صلاحیتیں رکھی ہے، ایک اچھا انسان بننے کی، تخلیقی انسان بننے کی، کریٹیویٹی رکھی ہے۔ اس کریٹیویٹی کو ایکسپوز کرنا،
बढ़ा देना, मुझे ये ये- तालीम का काम है। मुझे ये बताओ जनाब, एक बात मुझे बताओ, ये उस्ताद, अच्छा उस्ताद कौन सा होता है? किसको हम अच्छा उस्ताद बोलेगा, ये बताओ। क्या बात है, बहुत खूबसूरत सवाल है। उस्ताद खुदा का एक मज़हर होता है। जिस तरह से जब हमारी शादी हुई ना, कुछ सालों के बाद बच्चा पैदा होता है तौलीदी अमल के ज़रिए, इसी तरह उस्ताद उस बच्चे के दिमाग में भी तौलीदी प्रोडक्टिविटी रखी है खुदा ने। तौलीदी अमल यानी वो नॉलेज को, मालूमात को पढ़ता भी है और फिर किताबें खुद लिखता भी है। तो बच्चे को इस काबिल बनाता है कि वो नॉलेज प्रोड्यूस करे, माशरे के लिए मसाइल का खुद बोझ न बने बल्कि मसाइल हल करने मदद दे। माजरत जनाब, माजरत, देखो मैं जिस जगह से आया, जिस माशरा के ऊपर हम बैठते हैं ना जनाब, वहाँ ने अभी तालीम करने के बाद वो बच्चों के अंदर बंदरों वाली सिफत आ गई है। ठीक है, ठीक, उनके अंदर जनाब वाला ऐसी आदतें पैदा, ना वो माँ बाप की तमीज़ जानते हैं, ना उनको खाने पीने का तमीज़ है, ना बड़ों का एहतराम है। तो आप अजीब बातें करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि ये उस्ताद का काम उनको ठीक करना नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है, वेरी गुड। वो आप जिस उस्ताद की बात कर रहे हैं वो बेसिकली उस्ताद है नहीं। जो बंदर पैदा करता है, नक्काल पैदा करता है, रट्टू तोते पैदा करता है, वो बेसिकली खुद उस्ताद नहीं है। क्योंकि उस्तादी हौसले से, तरबियत से, खुलूस से, हमदर्दी से पैदा होती है। क्यों? ये पैगम्बराना पेशा है। और फिर उस्ताद जब तक तरबियत न ले ले, देखो पैगम्बर खुदा की अल्लाह ने ही तरबियत करके भेजा था, तो उन्होंने मुझे ये उस जाहिल माशरे में क्या किया, जनाब, जानवरों को इंसान बनाया। तो यहाँ हमारे उस्ताद को तरबियत नहीं मिली है, चुपके से हल लिखे पढ़े को आपने उस्ताद कह दिया। नहीं, मैं एक बात का अगर एक मैं मुझे बताओ, अगर स्टेथोस्कोप कोई बंदा में और आप अगर डॉक्टर के लिबास पहन के स्टेथोस्कोप इधर डालें तो क्या हम डॉक्टर बन जाएंगे, या उसके लिए कोई मेहनत, डिग्री और तजर्बे की ज़रूरत होती है? नहीं, तो फिर उनको उधर रखते क्यों है जनाब? सरकार का काम क्यों है ऐसा? फिर बेकार है। तो देखो ना, सबसे कीमती चीज़ तो इंसान की औलाद होता है कि नहीं होता? असल आप मेरे दर्द को छेड़ रहे हो, ऐसे अहम सवालात पूछ रहे हो। देखें, सरकार, ये जो लोग हैं, अगर ये मेरे और आपके बच्चों को सही तालीम दिलवाएंगे तो सब लीडर बनेंगे। ये किसी की गलत बात को नहीं मानेंगे। इसीलिए ये लोग जानबूझ के ऐसी तालीम दिलवाते हैं कि मेरे और आपका बच्चा नौकर पैदा हो, रट्टू तोते के जरिए सिर्फ उनकी बात माने। ठीक, ये इसीलिए एक दिन क्या किया पता है जनाब, मेरा नज़दीक घर के नज़दीक उधर एक मिडिल स्कूल है, ठीक है। मैंने देखा उधर कोई तालीम का नाम तो मुझे नज़र नहीं आ गया जनाब। बड़ा बस्ता, छोटे छोटे बच्चे, इतना बड़ा, वो चल भी नहीं सकता है, वो बेचारा बस्ते का बोझ उठाकर निरोटी बन गया इस तरह। ठीक है, अच्छा, फिर वो जो पहुँचाता है वो भी नहीं। तो मैंने सोचा रात को यार सुबह जाकर गिनती बिल्चा लेके ये रात को छुट्टी करेंगे तो ये सारे बिल्डिंग ही गिराएगा, जान छुटे। ये क्या पैदा करता है यार? क्या वहाँ से क्या मिलता है हमें? फिर वो घर वाली ने कहा ये फिर पुलिस तुमको पकड़ेगा, ऐसा गलत काम नहीं करो। फिर मैं थोड़ा रुक गया, तो क्या फ़ायदा? मुझे बताओ, उस बिल्डिंग का, उस इमारत का, उस स्कूल का जहाँ से आपको वो नहीं मिलता है। क्या खूबसूरत बात की है। वही बात है, आजकल लोग आप जैसे सादा लोग इंसानों को धोखा देते हैं। कोई अच्छी बिल्डिंग दिखा के कहता है यहाँ पढ़ाई ज़बरदस्त हो रही है, कोई दो चार जुमले अंग्रेज़ी बोल के धोखा देता है। देखो, लंदन में, अमेरिका में अनपढ़ भी अंग्रेज़ी बोलते हैं। क्या वो सब आलिम हैं, टीचर्स हैं? नहीं। ना अंग्रेज़ी स्कूल का नाम है, एजुकेशन का नाम है, ना बिल्डिंग नाम है, ना टाई पहन के चश्मे लगा के शोबाजी करने वाला टीचर का नाम होता है। देखें, जब ये बच्चा एक सतह पर नहीं, इंसान एक सतह पर नहीं होता, एक सोच पर नहीं, 3 मराहिल है। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो वो जानवरों वाली हैवानी सिफात के साथ पैदा होता है। उसमें जिबलतें होती है, ख्वाहिशात होती है, माजरत के साथ। अच्छा, आप नाराज नहीं होना, मेरे पास देखो सख्त सवाल ऐसा होगा। मैं भी नहीं जानता हूँ, मैं लाइफ लॉन्ग लर्नर हूँ। वो उस्ताद के हाथ में डंडा नहीं होना चाहिए। डंडा ये छोड़ दिया ना आजकल, डंडा छोड़ा, इसकी वजह से बच्चा खराब हो गया। डंडा नहीं होना चाहिए।
एक अच्छा उस्ताद असल में एक चीज़ तो हो, उस्ताद के हाथ में किताब कब थी? वो उस्ताद थे, सुकरात था, अफलातून था, वो अली सीना थे। उस दौर में किताब होती थी, नेचर होता था, अक्ल इस्तेमाल होती थी, तो वहाँ पर साइंसदान पैदा होते थे, जाबिर बिन नहयान देखे, आइंस्टाइन देखे, ठीक है। और उस वक्त ये तनख्वाहें नहीं थी, नहीं लेते थे। नहीं। अच्छा। वो अक्ल इस्तेमाल करते थे, नेचर को इस्तेमाल करते थे। अच्छा। अभी हमारे जो बराए नाम उस्ताद आए हैं, उनके पास न इल्म है, न किताब है, न पढ़ते हैं, तो बस सिर्फ गुस्सा निकालने के लिए डंडा है। क्यों? डंडे से उस काबिल बच्चे को डराते हो तो सवाल नहीं पूछता, इसीलिए हमने डंडा यूज़ किया हुआ। टीचर अपनी नालायकी और कमज़ोरी छुपाने के। सुनो जनाब, प्लीज़। मेरा एक प्यारा सा पोता है, वो एक स्कूल में जाते हैं ना। अच्छा। तो वो एक दिन आ गया तो मुझे दिखाया, इधर वो छड़ी का, इधर भी चोट का वो था नक्शा बना हुआ, इधर भी चोट का, इधर भी। मुझे इतना गुस्सा आ गया ना, आपको आज बताएगा, इतना गुस्सा आ गया। मैंने क्या किया, छुआ कुलाड़ी इधर अंदर दबाया, कुलाड़ी डंडे में। फिर मैंने कहा इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। ये क्या यार, ये थानेदार है या उस्ताद है, क्या बना है? तो उस बच्चे से मैंने पूछा क्यों हुआ, तो उसने बच्चे ने ये कहा ना, दादा मैंने सवाल पूछा था, मैंने ये उससे पूछा था कि ये जो है शोहरत हो जाना इधर से क्यों निकलता, उस्ताद कभी उधर से भी क्यों नहीं निकलता? तो उसने वो मारा दादा, वो मारा मुझे। असल में आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है कि अगर एक जाहिल ने, मेरे जैसे कमज़ोर बंदे ने आलिम का लिबास पहना हो या उस्ताद का टाइटल लेके आके बच्चों को मार रहा हो तो हम उसको कत्ल करें? नहीं, उसको भी एजुकेट करना है। अब जब माशरे में रिश्वत का, सिफारिश का कल्चर आएगा, पैसे लेकर हम वोट देंगे, सिफारिशी लीडर आएंगे ना, तो वो ऐसे अनपढ़ जाहिलों को पैसे लेकर भर्तियां करेंगे, तो वो बच्चों को मारेंगे, पीटेंगे, ताकि वो कुछ न कहे, खामोश बैठे। जो आजकल हम बैठे हुए खामोशी है, जो भी हो रहा है। कुछ खा पी के अयाशी में है, कुछ गुरबत के रोना खुदा पे डाल रहे, खुदा की मर्जी नहीं। खुदा ने सबको अकल दी है, सबको हौसला दिया है, हम मिल के मसाइल के हल की तरफ जाए। ख़ास तौर पर ना अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में, ऐसे टीचर्स के पास मत भेजो जो तरबियत याफ्ता ना हो, जिनका अपना सीरत और किरदार ना हो, जो खुद नहीं पढ़ता है। देखिए एक सवाल, एक बात, अगर जो माँ खुद दूध नहीं पीती हो तो वो उसका बच्चा कैसे दूध पिएगा? वो खुद कहती है दूध से मुझे बू आता है, अगर वो शौक से दूध पिएगा तो बच्चा भी पिएगा। इसी तरह टीचर खुद नहीं पढ़ता है, न पढ़ने वाला, न लिखने वाला उस्ताद नहीं है। अब शायद इल्म में होगा कि नहीं होगा, हमारा उधर पता नहीं, इधर मुझे नहीं पता। पहले दफ़ा आपको ढूंढते इधर शहर में आ गया ना जनाब। 3 लाख 3.5 लाख रुपया लेकर टीचर भर्ती किया है, पता है आपको? नहीं, तौबा इस्तग़फ़ार, ऐसी भी जगह है। ले क्या हुआ, एक अनपढ़ आदमी को उसने दरख्वास्त लिया, भाई मुझे चपरासी बनना है। उन्होंने क्या किया, उससे 3 लाख रुपये लेकर टीचर बना दिया। वो स्कूल दिखाया, उधर जाओ, उधर उन्होंने पेरेंट लेकर कहा भाई पढ़ाओ। उसने कहा मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मैं क्या पढ़ाऊँ? मैं कहा भाई तुम्हें 14 सेकेंड देकर भेजा, अब तुम्हें पढ़ाना होगा। ये जो कातिल है, कितने बच्चे भी उस अनपढ़ के पास जाएंगे ना, वो जहालत के उसमें शिकार होंगे, तो ये जिसने भर्ती किया है उसकी सज़ा उसको मिलेगी। लेकिन फिर भी उस बेचारे ने जाकर कहा मैं अनपढ़ हूँ, मुझे क्यों भर्ती किया? इस तरह के वाक़यात हर जगह हैं, हर फील्ड में भी है। लेकिन देखें जहाँ बच्चे की ज़िंदगी का दारो मदार है, चूँकि चेंज एजेंट टीचर है। नहीं, हमारे गाँव एक बताओ, मुझे नहीं पता ना, मैं अनपढ़ आदमी हूँ। ये उस्ताद या टीचर जो ये लगाते हैं, तो इधर कोई टेस्ट होकर उसको कोई सर्टिफिकेट देकर, ऐसा कुछ नहीं है, सिस्टम नहीं है। सब कुछ है, लेकिन वो करने नहीं देते हैं। ऐसा करेंगे तो गरीब आगे आएगा। पढ़ता गरीब है, मेहनत गरीब करता है। समझ में आ गई बात? जिस तरह आपका सियासतदान अमीर आता है, दौलतमंद आता है, इसी तरह टीचर भी जिसके पास पैसा होगा वही आएगा। हमारे एक जगह में मैंने पिछले वक्त सुना था कि एक बिजली का चैनल था, तो वो जो चौकीदार 2-3 थे वो सो गए, वो रात को चैनल गिर गया, पूरा चैनल ख़त्म हो गया। 2-3 महीनों तक उस गांव में बिजली नहीं थी। तो वो जो चौकीदार थे वो आगे उस गांव में जो गैस का सिलेंडर फरोख्त करने वाला वो बड़ा खुश हुआ, उसके कारोबार चला।
اب وہ آگے اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ جناب ہماری وجہ سے تمہارا کاروبار چلا ہے، لہٰذا آپ ہمیں کوئی انعام دے دو۔ تو اس نے کیا کہا؟ دوں گا لیکن آپ لوگوں کو نہیں دوں گا۔ کن کو؟ جنہوں نے تمہیں بھرتی کیا ہے ان کو دوں گا۔ کیوں؟ ذمہ دار وہ ہے جنہوں نے ایسے غیر ذمہ داروں کو بھرتی کیا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی لاٹھی ادھر ہے۔ یہ زندگی چند روزہ ہے ابھی بھی، لیکن آپ خاموش کیوں رہتے ہیں؟ آپ مل کے جا کے جو بااثر افراد ہیں، علماء ہیں، ان کے ساتھ مل کے جا کے ان کو بتا دو یہ کیوں ہو رہا ہے۔ بااثر کدھر؟ وہ تو خالی مچھر ہے، لیکن بااثر کدھر ہے؟ ہاں دیکھو نا، میں ایک دفعہ آگے گیا، ایک نالے میں گیا، ادھر جا کر پتہ کیا کہا ادھر مچھلی بہت ملتا ہے، تو وہ راٹ لے کے گیا تو ایک آدمی نے آ کر کہا لائسنس دکھاؤ۔ کیا بات، کیا میں نے کہا یار مچھلی پکڑنا ہے، اس کا لائسنس؟ تو خدا کو بندے کیا بات کرتے، لائسنس ہوتا ہے اس کا؟ ٹھیک ہے، تو میں ابھی آپ کے بعد سے یہ بات نکالتا ہے، چھوٹے سے مچھلی کے لیے لائسنس بڑا کام ہے، یہ پڑھانا سب سے بڑا کام۔ آپ کے اس کے مطابق نا لائسنس کیوں نہیں دیتے؟ آپ ادھر افسروں کو کیوں نہیں بولا؟ میں غریب آدمی کدھر جائے گا؟ آپ تو ادھر شہر میں ہے، ادھر وزیر لوگ ادھر ہے، ان کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ کہ آپ ایسی جگہ سے آئے، مجھے لگ رہا ہے اللہ خیر کرے، آپ ایسی جگہ سے آئے ہو جہاں پر کھانے کی چیزیں آؤٹ ڈیٹڈ آپ کو مل رہی ہے۔ تو ٹیچر کہاں اپ ڈیٹڈ ہوگا؟ وہ بھی آؤٹ ڈیٹڈ ٹیچر آپ کو ملا ہوا ہے۔ تو یعنی آؤٹ ڈیٹڈ جو ایکسپائر ہو چکا ہے، اس کے کھانے کا کھاؤ گے زہر ہو جائے گا، بیماریاں پیدا ہوں گی۔ ایسی چیزیں دور دراز علاقے میں جاتی ہیں، کیونکہ انسان نما حیوان ہے جو پیسوں کے لیے انسان کو مار دینے والی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی طرح تو لائسنس، دیکھیں آپ لائسنس کی بات کر رہے ہو، ادھر پورے ملک میں لائسنس، ایون دیکھو نا یہ گاڑیاں چلانے والوں کو اگرچہ لائسنس واجب ہے، یہاں بھی زیادہ تر وہ لوگ چلائیں جس کے پاس لائسنس ہے ہی نہیں، لیکن ایٹ لیسٹ سزا تو ملتی ہے اگر کسی کو پکڑا۔ لیکن استاد ہے جو بریک فیل گاڑی کی طرح بغیر لائسنس کے، بغیر بریک کے چل رہا ہے، پر نام رکھ دیا۔ بلکہ آج کل جو آپ جیسے سنجیدہ لوگ ہیں، جو پروفیشنل ٹیچرز ہیں، وہ بیچارے کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جن کو پڑھانا ہی نہیں آتا وہ ایسی چرب زبانی سے بہری طرح شوبازیاں کر کے نسلوں کو لا کے ان کو تباہ کر رہے ہیں۔ اب ٹیچر خود سنجیدہ نہیں ہے، وہ خود نشہ کر رہا ہے، وہ خود غصے والا ہے، تو بچوں کو صبر کہاں سکھائے گا؟ نشے سے کہاں دور کرے گا؟ بچوں کے سامنے سگریٹ پیتے ہیں، بچوں کے سامنے سٹنگ پیتے ہیں۔ جو چیز میں نے دیکھا آپ کو بتائے گا نا، میں بس وہ تھوڑا سا وہ ایک بےقرار جیسا طبیعت ہے جناب، ادھر ادھر جاتا رہتا ہے، سکولوں کا جا کے کرتا ہے، کدھر کو پوتا پڑتا ہے، کدھر کو بھتیجا پڑتا ہے۔ میں نے ادھر دیکھا بچے کلاس کے اندر آپس میں کھیل رہے ہیں، وہ بیٹھ کے موبائل پہ بات کرتا ہے، استاد موبائل پہ وہ بات کرتا ہے۔ اچھا ایک جگہ میں میں نے دیکھا وہ ٹانگ کے اوپر لگایا اخبار پڑھتا ہے، ادھر بچے کھیل رہے ہیں۔ یار یہ کیا بنے گا اس طرح سے؟ یہ جو آئے گی یہ نسل، یہ ہم کو کدھر لے جائے گی؟ اصل ایک مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑا ہمارا عقیدہ کمزور ہوا ہے، ہمارے رویے کفر والے ہیں، نام مسلمانوں کا ہے۔ ہمارا یہ علماء کا بھی رول بنتا ہے، ان کو بھی بتاؤ کہ اس طرح سے کام کے بغیر تنخواہ لینا حرام ہے۔ خاص طور پر نوجوان نسل کو، بچوں کو اگر ان کو پڑھانے کی مجھے تنخواہ ملتی ہے، چاہے وہ ٹیکس کی ملے چاہے جس کی بھی ملے، کیونکہ وہ تنخواہ بھی جو گورنمنٹ میں ہے، کیونکہ بچوں کے والدین کی ان تمام ٹیکس سے تنخواہ بنتی ہے، وہاں زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ اور گورنمنٹ میں نا ایسا ہے، ایک تحقیق کے مطابق چوکیدار سے لے کے سیکرٹری تک وہ تنخواہیں جمع کرو تو ایک بچے کے پیچھے 45,000 روپے پے ہوتے ہیں، وہی سے تنخواہ ملتی ہے۔ اب جناب علی خوش ہے کہ کام نہیں ہے، پیسہ زیادہ ہے، یار کیا مطلب؟ اگر مجھے لوگ اتنے دیر بٹھا کے تنخواہ دے دیں تو بیٹھا رہوں؟ نہیں، اللہ نے ہمیں تنخواہ لے کے کھا پی کے سونے کے لیے پیدا نہیں کیا، ہمیں معاشرے میں کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے، اور اس کے لیے سر ذمہ دار اساتذہ کی ضرورت ہے۔ میں معذرت ایک بات کروں، آپ کے خوبصورت باتوں سے یہ بات سمجھ میں آ گیا، تنخواہ دے کر آپ ایک جگہ میں بیٹھتے ہیں تو آپ وہ مسجد کا چندہ والا صندوق ہو گیا گا، بالکل پیسے ڈالتے اور آخر میں وہ صندوق بھی کوئی اور اٹھا کے توڑ کے کھا جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کیا بات! دیکھیں جناب دیکھو، مجھے آپ کا درد سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہ اسکول بیسیکلی ایک لیونگ آرگنائزیشن ہوتا ہے جس کو لرننگ آرگنائزیشن کہتے ہیں۔ اگر ایک واقعی اسکول ہو تو چوکیدار سے لے کے اوپر پرنسپل تک سب ایک دوسرے سیکھ رہے ہوتے ہیں،
وہ لائف لانگ لرنر حدیث ہے، پیدائش سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو. وہ پڑھتے رہتے ہیں، شیئرنگ کرتے رہتے ہیں. لیکن فیکٹری اسکول میں ایسا نہیں ہوتا. ہاں فیکٹری پھر کدھر لایا جناب؟ فیکٹری میں تو لوہے کا کام ہوتا ہے نا. اس سے برا حال ادھر ہے. اچھا مطلب فیکٹری سے مراد وہ اسکول جہاں پر نہ بچہ سیکھتا ہے، نہ ٹیچر سیکھتا ہے، نہ پرنسپل. بس وہ بچے بیچارے ماں باپ کے اس سے ادھر جاتے ہیں. ٹیچر مہینے کی تنخواہ کے انتظار میں رہتے ہیں. بس اس طرح ٹائم جو آپ نے پہلے بتایا، پھر ہوتا کیا ہے؟ ایک مثالی سکول، ایک مثالی طالب علم، ایک اچھا استاد کا آپ کا حکومتی باتیں سمجھ میں آ گیا. لیکن مجھے یہ بتاؤ جناب، کہیں نظر آ رہا ہے یہ پیغمبرانہ پیشے سمجھ کے کو پڑھاتے ہیں؟ تو کیا کریں مجھے بتاؤ. میرا یہ ابھی میں نے ایک پروگرام بنایا، آپ سے مشورہ کرتا ہوں. ادھر میں تو ابھی بوڑھا ہو گیا نا، کچھ جوان ہے جو میرے ان باتوں پر جو ہے نا وہ غور سے سنتے ہیں. ہم نے گنڈا فورس بنایا. اچھا گنڈا فورس بس جا کر مارنے کے علاوہ کیا چاہ رہا ہے مجھے بتاؤ. توبہ کرو. یہ پھر ایسا ہوگا نا، اگر یہاں خون لگا ہے اس کے اوپر اگر خون سے دھو کے بوتل لگاؤ گے پاک نہیں ہوگا. مارنا حل نہیں ہے. اس لیے ادب سے، احترام سے آپس میں مل کے ان کو عزت دے کے گھر بلائے، کھانا کھلائیں اور ان کو احساس دلائیں کہ آپ ہمارے بچے آپ کے حوالے ہیں، آپ ان کے مربی ہیں، ان پہ محنت کرو، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر پھر بھی وہ نہیں سدھرتے ہیں تو پھر آپ ان کے جو ذمہ دار ہیں ان تک جائیں. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کچن کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے تمہیں کوک بننے کا حق نہیں ہے. اسی طرح کلاس روم کی گرمی، بچوں کی جو ننھی منی شرارتیں برداشت کر کے ان کی ذہنی سوچ کو بھی ڈیولپ کرنا ہے، ان کے مہارتوں کو بھی ڈیولپ کرنا ہے، ان کے رویوں کو بھی بہتر کرنا ہے، ان کو معاشرے کے لیے باکردار افراد بنانا ہے. اگر یہ نہیں بنا سکتے تو ریزائن دے کے کوئی اور مزدوری کرے. سنو جناب سنو. ٹھیک. میرا ہمسایہ ہے مانو کاکو، اس کا ایک اتنا پیارا بچہ، بہت غریب ہے وہ مانو کاکو بیچارہ، بہت غریب ہے، ایک ٹانگ سے معذور ہے. وہ کاکی بیچارہ، وہ بابی بھی بیمار ہے. تو اس کو سکول بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. تو استاد نے اس کو جو ہے نا اتنا مارا، اس بچے کو اتنا مارا، وہ ڈر کے مارا دوبارہ جاتا ہی نہیں تھا. تو پھر یہ شور شرابہ ہو گیا، گھر میں بات ہو گیا. میں نے پوچھا کیا بات ہے، تو وہ اس نے جا کر بولا بھائی یہ جو ہے نا بال چھوٹا کرو، صفائی کے ساتھ آؤ، تھوڑا یہ کرو. تو اب یہ مانو کا ایک بھائی ہے پورا پاگل ہو گیا ادھر. اس نے کہا لے جناب تم نئی بچی ہو گیا، میرے بچے کا بال کاٹنے کے لیے، کیا تم استاد ہے؟ بالوں سے تمہارا کیا کام ہے؟ اس کے جوتوں کے ساتھ تمہارا کیا بات ہے؟ تمہارا کام میں پڑھاؤ. اب مجھے بتاؤ یہاں غلط کس کا ہے؟ اس نے پوچھا یہ غلط ہے یا استاد نے اس کو بولا یہ غلط ہے؟ کیا کرے گا یار؟ کہاں کس کے ساتھ ہم لڑے گا مجھے بتاؤ. بس ابھی لڑ کے کوئی حل نہیں ہے. کہتے ہیں نا کہ انسان دو سرکل میں، دو دائروں میں گھومتا ہے، سرکل آف انفلوئنس اینڈ سرکل آف کنسرن. سرکل آف انفلوئنس یہ ہے مثلا میں اپنے جگہ پہ جو اچھا کام کر سکتا ہوں کروں، ٹھیک، محنت کروں، کل آپ بھی ملیں گے، وہ ملے گا، بہتری آئے گی. سرکل آف کنسرن وہ ایریا، وہ جگہ جہاں میرا کوئی اثر نہیں ہے تو ان کو کلاڑیوں سے مارنا، لڑائی سے میرا وقت بھی ضائع ہوگا. اس لیے کہتے ہیں، ہوشیار لوگ کہتے ہیں، بڑے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کتے بھونک رہے ہو تو ان کو پتھر مت مارو، لیکن اپنی جگہ اپنی چار دیواری کو صاف کرتے رہو، محنت کرتے رہو. ہاں میں اور آپ مل کے کوشش کر سکتے ہیں، کوئی ایسا ادارہ بنائیں چھوٹے لیول سے. آپ عجیب بات کرتے ہیں، میں جاؤں گا پیچھے سے جا کے وہ میرے پنجری پکڑے گا، پتھر تو مارنا ہوتا ہے نا جناب. نہیں دیکھو ایک شعر ہے، وار کر سکتا تو ہوں میں اپنے دشمن پہ، مگر سوچتا ہوں درمیاں پھر فرق کیا رہ جائے گا. اگر ایک گدھا مجھے لات مارے تو میں بھی ماروں تو دونوں گدھے ہو گئے، تو مجھ میں ان میں کیا فرق ہوا؟ ہمیں صبر سے، برداشت سے، کیونکہ ایجوکیشن کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ ایجوکیشن از دا ایبلٹی ٹو لسن ٹو ایوری تھنگ ٹو ایوری باڈی وداؤٹ لوزنگ یور سیلف ٹیمپر اینڈ سیلف کانفیڈینس. تعریف تو سب سنتے ہیں، دیکھیں استاد بڑے روح کا ہوتا ہے، بڑی روح والا تنقید بھی غور سے سنتا ہے، برداشت سے سنتا ہے، اس کو غصہ نہیں آتا ہے. چھوٹی روح والا تعریف سن کے خوش ہوتا ہے، تنقید سن پہ لڑائی پہ آ جاتا ہے. تو آپ بڑی روح کے انسان ہیں ماشاءاللہ. آپ معاشرہ سازی کے لیے آئے ہو، تبدیلی کے لیے آئے ہو. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں.
بعض لوگ تو چلو جی وہ بیٹا ہے پڑھے تو گورنمنٹ میں فیسیں کون سی ہے جاؤ جانے دو، لیکن اس بچے کی مستقبل تباہ ہو رہی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے. تو آپ کو آفرین کہتا ہوں، آپ میرے پاس آئے، ہم ایسے ٹیچر تیار کریں گے جو بچے کو آسان سے مشکل کی طرف لے کے جائیں گے، معلوم سے نامعلوم کی طرف لے کے جائیں گے، مقرون سے مجرد کی طرف لے کے جائیں گے، جز سے کل کی طرف لے کے جائیں گے. یہ ملعون سے کیا نہیں مقرون مثلا بچے کو اگر موبائل پڑھانا ہے یہ دکھا دیا، اگر سالڈ کیا ہوتا ہے لیکوڈ کیا ہوتا ہے تو یہ گلاس دکھایا، یہ کیا ہے بچے چیک کرے گا، یہ سخت ہے، اس کا کوئی شیپ ہے، اور یہ اندر جو ہے وہ اس کے مالیکیول ایک دوسرے کلوز ہیں. یہ قانون نے بتایا تھا. قانون نہیں، مقرون، اس کو کنکریٹ، انگریزی میں اس کو کنکریٹ کہتے ہیں. شاید آپ نے پہلے کہیں نہیں سنا ہوگا. اچھا سوری، میں نے کوئی جارگن یوز کیا. ہاتھ لگاؤ ذرا ادھر، ہاتھ سخت ہے نا؟ کیوں سخت ہے؟ پتھر کیوں سخت ہے؟ وہ جن چیزوں سے بنا ہے نا، جو ذرات سے، وہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہے. اچھا. اور پانی کے ذرات کو جو مالیکیول کہتے ہیں وہ دور دور ہے، اس لیے جس کے مالیکیول دور دور ہوں، بہتے ہوں، اس کو لکوڈ کہتے ہیں. تو دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں، استاد وہ ہوتا ہے جو چیزوں کو دکھا کے یہ سالڈ ہے، اس کی کریکٹرسٹک یہ ہے، یہ لکوڈ ہے، یہ گیس ہے، عملی طور پہ پڑھائے. ایک بات کرتے اس کو کہتے ہیں کنکریٹ. دیکھو وہ ایک کسی نے مجھے سنایا، اردو تو نہیں جانتا لیکن وہ بار بار سنایا تو مجھے یاد ہو گیا نا. وہ کہتے ہیں وہ ہمارے ملک کا بہت بڑا آدمی تھا نا، حضرت علامہ اقبال کا. کہہ کر وہ شعر سناتا تھا، عمل تھے زندگی بنتی ہے جہنم بھی جنت بھی ہے. اور آگے کہتا تھا یہ خاکی اپنا فطرت میں یہ. تو وہ مجھے سمجھایا. تو ابھی یہ کرتے ہیں جناب، دیکھیں اللہ نے آپ کو یہ تمام علم دے دیا. میرے پاس تھوڑا زمین ہے، مال حال ہے، کیا بات ہے، درخت وغیرہ ہے. اچھا تھوڑا میرے پاس گاس وغیرہ ہے. میں اللہ کے نام پہ اپنے قوم کے بچوں کے لیے، ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے جگہ دے سکتا ہے، جگہ. اچھا اپنا قوم قبیلے سے مل کے تھوڑا سا بلڈنگ بھی، آپ کو آپ جو کہیں گے بلڈنگ بھی. کیا بات. مجھے یہ بتاؤ، کوئی آ کر مجھے اس طرح کا ٹیچر 5-6 اس طرح کا جو آپ بتاتے ہیں اس طرح ٹرین کر کے تیار کرے گا؟ کیا بات ہے. انشاءاللہ آج کل ہمارے پاس ہمارے ملک میں ایسے اچھے لوگ بھی ہیں، جب ہم کچھ اچھا کام شروع کرتے ہیں نا ہاتھ بٹانے والے ہیں. اچھا. ہاں آپ اگر زمین دیں گے، میں تھوڑا پاس پیسہ میرے پاس بھی ہے، میں 1-2 اور دوستوں کو لے کے وہاں ایک پرپس فلی بلڈنگ، دیکھیں وہ چڑیا بھی مضبوط گھونسلہ بنا کے انڈا دیتی ہے. بالکل ہے نا؟ بالکل ایسا. تو بچے کے لیے پرپس فلی بلڈنگ چاہیے، فزیکل انوائرمنٹ صحیح ہونا چاہیے. وہ ہم ایک چھوٹا بنائے، پلے گروپ سے شروع کریں. اس بلڈنگ کے اندر گھونسلہ اچھا ہو، زلزلہ آنے کی صورت میں ان کو نکلنے کے لیے ایگزٹ کے روڈ بھی ہو، اور سردی گرمی کا انتظام بھی ہو، ساؤنڈ کا صحیح پراپر وہ ہو، لائٹنگ برابر ہو. ایک بلڈنگ ہو گیا. اس کے بعد پھر کیا کریں گے، ہمارے ہی علاقے میں جو پڑھی لکھی بیٹیاں بیٹے گھروں میں ان کو لائیں گے، ان کو میں اپنے ساتھ ٹیم لے کے ٹریننگ دیں گے، بہت میں فری ٹریننگ دیں گے. اور آج کل گورنمنٹ نے بھی اسکل ڈیولپمنٹ سوچ کے بتاؤ جو نا مفت نہیں رہے گا، پھر اس وقت پیسہ میرے پاس نہیں. انشاءاللہ آج کل جب ایک دفعہ ان کو وہاں ٹریننگ کروائیں گے نا، پھر ان کو جب اسکلز مہارتیں سکھائیں گے تو آن لائن ٹریننگ بھی دیتی ہے گورنمنٹ. اچھا. ابھی ان کو آن لائن بھی اسکلز ڈیولپ کریں گے، ٹریننگ دے کے. ماشاءاللہ آپ آلریڈی وہاں پر مشینوں کی سلائی کڑھائی کی وہ تو آپ کر رہے ہو. اسی طرح ہم ذہنی جو دماغی اسکلز ہے، لائف اسکلز ہے، ٹیچنگ اسکلز ہے، وہ بھی ہم ٹریننگ دے سکتے ہیں. تو میں گزارش کروں گا کہ ہر وہ اسکول جہاں پر بلڈنگ ہو، اس کے بعد ان کے والدین جو بچے آئیں گے، والدین کو بھی ایجوکیشن دینے کی ضرورت ہے، پیرنٹنگ کی ضرورت ہے. ہم والدین کو بھی بلائیں گے. پھر میں میرے طرف سے انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہو گیا تھا ایک اور تحفہ پلیز. میں بڑا ایک حال بھی بنائے گا ساتھ میں، سبحان بڑا ایک اللہ. حال بھی بنائے گا. کیونکہ سردیوں میں ادھر سردیوں میں وہ جو استاد لوگ ابھی جو میں نے بتایا نا ڈنڈے لے کے وہ توبہ استغفار، میں بھی ادھر گیا تھا. ابھی آپ نے مجھے سمجھایا، ان سب کو بلانا، ان کو روٹی بھی میں کھلائے گا. دیکھو یہ روٹی کے بغیر نہیں ہوتا ہے، میں کھلائے گا نا، آپ ان کو ٹرین کرے گا. دماغی غذا میں دوں گا، اسکلز میں دوں گا. ادھر والا میں جاہل آدمی ہوں، ادھر والا یہ بھی ضروری ہے. کیونکہ میں نے کہا کنکریٹ سے ایبسٹریکٹ کی طرف، مقرون سے مجرد کی طرف. اللہ تعالیٰ نے پہلے جسم بنایا، اس جسم کی صفائی، اس کا خیال رکھنا، نفس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. ٹھیک، ورنہ یہ دگندہ ہوگا، یہ بھوکا ہوگا
تو پھر روح بھی عقل بھی کام نہیں کرتی. دونوں چیزیں ضروری ہے. تو انشاءاللہ جب فزیکل انوائرمنٹ کی ضرورت پوری کرو گے نا تو ٹیچرز کی ٹریننگ ہم کروائیں گے, اور ٹیچر ایسے ہوں گے جو بچے کو اپنے اولاد سمجھیں گے, ان کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ پہ کام ہوگا, ان کی ذہنی, جسمانی, روحانی صحت ہر چیز اس کو سکھائیں گے. تو میں یہ کہوں گا ہمارے اسکول کے ساتھ ایک چھوٹا سا ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوشن بھی ہونا چاہیے, پروفیشنل ڈیولپمنٹ ٹیچرز ٹیچنگ سینٹر ہونا چاہیے, تاکہ اوپر بورڈ لگاؤ جناب میں حال بنائے گا, حال بنائے گا. اور اگر یہ کیا تھوڑا سا باہر زمین بھی ہوگی, کھیل کود بھی ضروری ہے, کیونکہ کھیل کود کے میدان کو بغیر چھت کا اسکول کہتے ہیں. بچے کی جذبات دیکھو, صبر برداشت جو ہے نا وہ کھیل سے. ادھر تھوڑا سا مجھے موقع دے دو. یہ دیکھو میں ان پڑھ آدمی تو ہوں, لیکن کبھی کبھی یہ سوچ آ کر پاگل ہو کر آپ کے پیچھے آ گیا, لیجیے نا پورا مہینہ لگا کے آپ کے پاس آ گیا. ادھر دیکھو ادھر کھیل کا گراؤنڈ کے اوپر کوئی بھی نہیں سوچتے. جو پرانا ہمارا باپ دادا کا گراؤنڈ تھا اس پر بھی قبضہ کر کے ختم کیا. لیجیے نا ایک دو گراؤنڈ رہ گئے, سارا توجہ کدھر دیتے ہیں؟ اسپتال بناؤ, میڈیکل اسٹور بناؤ. تو جب کھیلے گا نہیں بچہ, اس کو کھیل کا موقع نہیں ملے گا تو وہ بیٹھ کے بیمار ہوگا. تو دوائیں جو ہے ان کا بک جاتا ہے. شاید ابھی آپ نے مجھے میرے دماغ کھولا میں ابھی سمجھ میں آ گیا. ماشاءاللہ نہیں, آپ سمجھدار ہیں, کیونکہ یہ کہتے ہیں نا کہ ماں کو اپنے بچے سے محبت ہو, اگر دودھ نہ ہو تو وہ زمین کے نیچے سے یا آسمان سے اوپر سے پیدا کرے گی. اگر محبت نہ ہو تو سب کچھ وسائل کے اندر اس کو مسائل نظر آئیں گے. تو آپ وہ ماں ہے جس کو اپنے بچوں سے بھی معاشرے کے, یہ سب اولاد ہمارے ہیں. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اخوت اس کو کہتے ہیں چوبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے. ہم سب مسلمان بھائی, ہم نے تو بلکہ کافر بھی انسان, ہمارے انسان دوست ہیں, ان کو بھی ہمیں اپنے ساتھ ملانا ہے. ہم اچھا کریں گے نا, وہ بھی انسانیت کے ساتھ, اسلام دین فطرت ہے, اس طرح پائیں گے. میں خود فطرت سے دور بھاگ رہا ہوں تو میری طرف کیوں آئے گا؟ ہمیں بحیثیت ٹیچر آپ ادھر کیوں نہیں آ گیا, ابھی تک کیوں نہیں آ گیا؟ اصل مجھے خود سیکھتا ہے نا, میں خود کچھ سیکھ کے آؤں گا. ادھر یہ باتیں نہیں ہے. تفرقہ ہے تو کیا وہ مسلمان ہے؟ میں یہ کہتا ہوں یار دیکھو تم خدا کے بندو, ہم حیوان سے انسان کی طرف آنا چاہیے. یار تم حیوانی کام کرتے ہو, حیوانی کام یہ چھوڑو, انسان بنو. یہ کیا اب آگے نا, اب دیکھیں اصل استاد کا کام کیا ہے. صرف 2 حروف رٹوا کے ڈگری دلا کے پیٹ بھروانا نہیں ہے, بلکہ ان انسانوں کا, ان بچوں کو لوگوں کی غلامی سے نجات دلا کے اللہ کی بندگی میں لے کے آنا ہے. وہ کیا ہوا پتہ ہے آپ کو؟ صاحب علم ہی سوچ سمجھ کر عقیدہ اپناتا ہے, سوچ سمجھ کر چیزیں پکڑتا ہے, اور جاہل جو پڑھتا نہیں ہے, جس کو اچھا استاد فکری تعلیم نہیں ہوگی, وہ اندھی تقلید کرتا ہے. وہ جہاں پر ہوا چلتی ہے قضا کے پتے کی طرف بھاگ جاتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے فرعون نے جادوگروں کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرمندہ کرنے کے لیے کہ تمہارا کوئی خدا نہیں ہے, ان کو بلایا. انہوں نے کیا کیا, وہ رسیوں کو جادو کے ذریعے سانپ بنا کے چھوڑا. پھر اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا, وہ عصا کو چھوڑ دیا, ان کو ہڑپ کیا. تو چونکہ وہ صاحب علم تھے, مطلب وہ جادو کا علم سمجھتے تھے, اور جادو علم کی حد بھی سمجھتے تھے, تو انہوں نے سجدے میں گئے, کہا کہ ہمارے سانپوں کو یہ کھانے والا جو اژدہا ہے یہ انسان کے بنایا ہوا نہیں ہے, کوئی ہے ذات جس کے ذریعے. وہ سجدے میں گئے تو وہ فرعون کیا کہہ رہا, وہ فرعون کہہ رہا نہیں تھا, اس کے ساتھ پڑھے لکھے اس کے وزراء بھی بیٹھے ہوئے تھے, چاپلوس بھی تھے, عوام بھی تھے, وہ سب ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے. لیکن وہ جو مقابلے میں لائے گئے تھے انہوں نے حقیقت دیکھا, علم تھا اس ایک فیلڈ کا, تو وہ سجدے میں گئے. تو کیا کہہ رہا فرعون, تمہیں سزا ملنی چاہیے کہ میری اجازت کے بغیر آپ نے اس خدا کو مانا, ایمان لایا. تو انہوں نے کیا کہا بے شک یہاں تک ہم دھوکے میں آئے تھے, لیکن ہم نے حقیقت کو دیکھ لیا, پا لیا کہ یہ جو بندہ آیا ہے اس کے پیچھے کوئی خدا ہے, ایک روشنی ہے, تو اس کے پیچھے ہم جا رہے ہیں, تم کچھ بھی کرو. تو استاد کا کام خاک سے خدا تک, الف انار سے الف الہ تک پہنچانا ہے, درمیان میں نہیں چھوڑنا ہے. اچھی تنخواہ ملی, روٹی ملی, بس یہ مقصد ہو گیا. آج کا استاد بھی مادہ پرست ہے, اور ہمارے بچے بھی آج دیکھو نا, اسی لیے کسی نے کہا تھا اقبال نے
असर हाजिर मलकुल मौत है तेरा जिसने। आगे क्या है आप बताएं जरा, आपको भी कोई शेर पूरा याद होना चाहिए अकबाल मैं अनपढ़ का। ये आदमी- इतना अनपढ़ नहीं आदमी है ना। अकबाल को हर अनपढ़ सबको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। वो तो बड़ा आदमी था लेकिन इधर हम देखो उसका हमारे एक- उस्ताद को, हमारे बच्चों को इंडियन सारे गाने याद है, जवाब शिकवा याद नहीं है, तो हम नीचे जाएंगे और किधर जाएंगे। हम लोग अगर इकबाल का 2-4 शेर के ऊपर भी अमल करता तो आज हम ऐसे क्यों होता। अब आप सरकार की बात करो, हमारे हुक्मरान इस अकबाल डे को जिस तरह ईरान में मनाते हैं इधर क्यों नहीं मनाते हैं। इधर हर किस्म के सेमिनार होंगे लेकिन अकबाल पर साल में एक दिन भी उस दिन छुट्टी हाँ। करके ये खुश हो छुट्टियाँ चाहिए। ठीक है, उस दिन तो स्कूलों में बड़ा प्रोग्राम हो, उनके ज़िंदगी के बारे में उनके अमली तौर पर कोई मुजाहिरा करके दिखाना चाहे ना। ये बातें उधर किया तो एक दिन मुझे वो 2-4 क्या कहते हैं ना, वो सरकारी अफसरों ने इधर से पैगाम भेजा, ये बूढ़ा बहुत लोग ऐसे ही बातें करता है, इधर आकर पागलों की फिर उसको समझाओ, नहीं तो फिर इसको जेल भेजो। अच्छा हाँ, मैंने कहा यार तुम इस तरह मुझे मत कराओ, देखो सच बोलना, जो मेरे दिमाग के अंदर सच बात आता है वो मैं बोलूँगा, जेल क्या तुम किधर क्या बात है। ठीक है। देखें बस एक बात मैं आपकी बात काट लिया, बात शुरू हो गई थी एजुकेशन से। जी। एजुकेशन हमने बात की, एक रोशनी है, नूर है, एक रास्ता है जिसके ज़रिए नौजवान नस्ल को, इंसानों को गलत रास्ते से सही रास्ते पर डाला जाता है। मादा से माँ बाप तबियत की तरफ लेके जाता है। उसके लिए हमें क्या करना है, ऐसे टीचर जो बच्चे की इज़्ज़त नफ्स को मजरू न करे, शाबाश दे दे, हौसला बढ़ाए, और इसके अलावा बच्चों के लिए वेलकमिंग इन्वायरमेंट, उनके लिए खुशगवार माहौल, इनेबलिंग इन्वायरमेंट पैदा करें। वो आइंस्टाइन ने कहा था, मैं कौन होता हूँ, मैं एक बच्चे को अलीपनाह भी नहीं सिखा सकता हूँ, मैं उसको माहौल दूंगा जहाँ पर बच्चा एक दूसरे डिस्कस करेगा, किताबें पढ़ेगा, प्रेजेंटेशन देगा, नेचर को स्टडी करेगा, वो खुद अपनी नॉलेज को खुद क्रिएट करेगा। वो डॉक्टर डी बोनो लंदन का एक फिलासफर है, उसने क्या कहा, हमारे तालिबी इदारे जिस स्कूल की आप बात कर रहे हो ना, शुरू में उधर भी वही थे। ये जो 80s में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, सनती इनकलाब आया, तो सनतों के लिए नौकर मजदूर चाहिए थे। तो उस वक्त ये जो अंग्रेज़ और उनके अंडर में जितने भी कॉलोनीज आती थी उन सबको इंडोक्ट्रिनेशन वाला इन्वायरमेंट दिया था, रट्टू तोते वाला, ताकि सवाल पूछने वाले पैदा न हो। टीचर वो है जिसके क्लास से बच्चे निकले तो सवालात लेके जाए। ठीक, अच्छा प्लीज। थोड़ा मौका दे। हाँ मेरा अभी आपने दिमाग का सारा डिबरी जो है ना, क्या बात है, खोला। माशाल्लाह माशाल्लाह, खोला, मेरा समझ में आ गया। क्या बात। मुझे ये बताओ कि अभी देखे हम आप मिलकर, उधर भी 2-4 ऐसा मेरा साथी है, इधर आपको अल्लाह ने बहुत अच्छा दोस्त दिया होगा, ताल्लुकात इंशाअल्लाह। हम कर क्या सकते हैं, अमल के तौर पर हम क्या कर सकते हैं। एक क्या? तो मैंने कहा मेरे पास जो है कुर्बान मैं आपके उधर जो मैं हाजिर करता हूँ। अच्छा, आप लोग मुफ्त में आपने कहा मैं ये करूँगा, तो ये बाकायदा अमली तौर पे यही हो रहा है जनाब। इस वक्त जो है लोगों के लिए नौकर पैदा कर रहे हैं, लोगों के लिए गुलाम पैदा कर रहे हैं, लोगों के लिए बर्तन मांगने वाले मुखबिर पैदा पैदा कर करना रहे है, हैं, मुखबिर खबरें पैदा ले जाने वाले पैदा कर करना है, रहे हैं, लोगों को ये हो लड़ाने रहा वाले है, हैं? ये हो रहा। अभी इसका आसान हल बस इंशाल्लाह कह देना, शिकवे जुल्मत शब से तो यही बेहतर है अपने हिस्से का कोई शमा जलाया जाए। वाह वाह वाह। आप क्या करेंगे, आप ज़मीन देंगे, इस पर कंस्ट्रक्शन शुरू करवाना शुरू कर दें। इंशाल्लाह मैं यहाँ से टीम लेकर आऊँगा तो उनके वालिदैन को जमा करा सकते हो ना, वो तो वालिदैन को बुलाएंगे, क्या बकरा काटेगा जनाब, सब कुछ ज़बरदस्त, उस पे जमा होता है। फोकस ग्रुप डिस्कशन करेंगे माँ बाप के साथ, उनकी राय लेंगे कि इन बच्चों को कहाँ देखना चाह रहे हैं, अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया, ज़िंदगी का मकसद समझाएंगे। फिर क्या करेंगे, फिर वहाँ से जितने भी पढ़े लिखे लोग उनका हम टेस्ट लेके बेस्ट ऑफ द बेस्ट को उठाएंगे, उसको हम ट्रेनिंग देंगे। फिर ट्रेन टीचर को बच्चों के साथ, और बच्चों की छोटी क्लासेस में, देखो मैं आपको बता रहा था, छोटी उम्र में बच्चों को इनपुट देना चाहिए। हमारी तरफ प्ले ग्रुप से 5th तक कुछ भी तवज्जो नहीं देते, ऊपर जाके शुरू करते नहीं। जितना बीज को छोटी उम्र में सही उसकी ख्याल रखोगे ना, परवरिश, क्या बात वो है, दरख्त क्या बात। उसका पैदावार एक होगा। अमली वो मैं हाँ। बताऊंगा जनाब। वो यूनिवर्सिटी से मैं आ रहा था ना, तो अब जाहिर है वहाँ बड़े क्लास के अंदर ही बच्चे होते हैं ना, ठीक है। वो बच्चे आगे आ गया जनाब, आके वो भी गाड़ी में बैठना चाहता था, मैं भी गाड़ी में, मैं ज़रा आहिस्ता किया तो
वो गाड़ी में टैक्सी गाड़ी के अंदर जगह तंग हो जाए ना, वो लात ऐसा उठाया कि वो पीछे बेचारा एक बूढ़े के ऊपर लगा, तो बूढ़े का नाक से खून देने लगा। मैंने कहा ले बेटा क्या किया? वो क्यों ये अपना नाक संभाल के बैठ। मैं क्या करूँ? मैं बैठ गया तो पाँव लग गया। मैंने कहा नहीं तुमने तालीम किया है, क्या किया? बच्चे भी लेके आए हैं यार, तुम बात भी नहीं कर सकते, क्या फायदा? तो मैं अभी आपने जो कहा वो इब्तिदा में उसका तरबियत नहीं हुआ, ऊपर ले जाकर छोड़ो तो क्या इस तरह हो गया? तो बस सर मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम उनको, देखो हमारे एरियाज़ में पाकिस्तान के अंदर बिलुमूम और हमारे पहाड़ी इलाकों में कहते हैं स्मॉल विलेज स्मॉल माइंड्स, छोटा गाँव छोटा दिमाग। गुस्सा जल्दी आता है नहीं आता है, लड़ाई के लिए तैयार होते नहीं होते, गीबत करते हैं नहीं करते, हसद करते हैं नहीं करते, अपना काम छोड़ के दूसरे काम में मुदाखलत करते हैं ना, क्यों? खाली जहन शैतान का घर। उनको हम क्या करेंगे? ABL एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाएंगे, इंगेजिंग एजुकेशन देंगे। अच्छा, उन बच्चे दौड़ के स्कूल आएंगे, न चाहते हुए घर जाएंगे। अभी हमारा वो पोता सुबह उठ के माएँ फरियाद करती है, वो स्कूल नहीं जाते, मुश्किल से उनको जो है ना जबरदस्ती करके ले जाते हैं। तो अभी तक देखो मसला ये है, टीचर सेंटर टीचिंग हो रही है, हम चाइल्ड सेंटर बनाएंगे। उसका उलट अभी टीचर की मर्जी का काम हो रहा है। टीचर वाइट बोर्ड पे लिख रहा है, टीचर बातें कर रहा है, टीचर चाय पी रहा है, और बच्चे को अंडे जो क्रेट में अंडे नहीं बिठाते, कतारों और कालमों में इसी तरह बिठाते हैं, तो बच्चे बोर हो जाते हैं। हम टीचर को एक जुमला बताओ, मुझे नहीं आती है। टी अंग्रेजी ना बच्चे, कौन सा टी? टी अंग्रेजी है। टी अंग्रेजी है ना, क्या मानी? चाय चाय चाय। तो चर शना में भी उर्दू में भी कहते हैं चर, ये चाय चरने वाले हो गए। अच्छा वो टीचर अलग किया आपने। अच्छा, टीचर बेसिकली मुअल्लिम, हाँ वो ठीक। बहुत मुअल्लिम को असल में देखा कि मुरब्बी, ये मुरब्बी कौन होता है? जो उस बच्चे के पूरे वजूद को, उसकी समाजी, उसकी दिमागी, उसके जज्बाती, उसके रूहानी तमाम सलाहियतों को उभारता है। किस तरह समझ के वो चाइल्ड फ्रेंडली होता है। उसको देख के बच्चे डरते नहीं हैं, या फिर वो बच्चे के साथ बच्चे बन के बेहुदा काम नहीं, बल्कि अगली चीज़ें उनके साथ खेल खेल में उसको सिखाते हैं, आगे लेकर आता है। तो ये टी और चार वो अलग चीज़ है। ये टीचर है, उस्ताद बेसिकली। अच्छा। तो उस्ताद वर्गर खुदा का एक मजहर होता है। अगर वो सही उस्ताद हो, अगर वो तैयारी के साथ पढ़ाए, प्लानिंग के साथ पढ़ाए। खाल खाल लाखों में कोई एक हो तो हो अल्लाह का मजहर, बाकी सारे गजम्फर है जनाब, जितने भी है ना। तो मुझे तो उधर कोई फिलहाल मायूसी वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह इस वक्त अल्लाह आपकी आवाज़ शायद सुनी है। अल्लाह ने जो उधर से मुझे वो डाला, इधर आ गया, आप मिल गया मुझे। अभी सुना है गवर्नमेंट भी टीचर लाइसेंस पे काम कर रही है। अच्छा। और अभी ये जो नेशनल करिकुलम रिवाइज हुआ है, इसके ऊपर ट्रेनिंगें भी शुरू की हुई है। कह तो रहे हैं खुदा करे हो जाए। अच्छा, ये बातें तो लेकिन चल ये अपनी जगह, हम अपनी जगह जो मैं और आप कर सकते हैं वो शुरू करें। हम मायूस ना हो, क्योंकि मायूसी कुफर है। मतलब वो क्या कहते हैं जनाब, कहीं एक बीज तो हम डाले ना, एक बीज वहाँ से कोई फूल निकलेगा, एक फूल निकलेगा, ये हमारा काम। फिर उसके ऊपर बीज लगेंगे, वो फिर फैलाएंगे, इस तरह होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये बस इसके ऊपर अल्लाह आपको अजर दे दे। मैं उधर जाकर ये सारा जो है ना पैसा भी जमा करेगा लोगों से। मैं भी यहाँ ढूंढूंगा दोस्तों को, हम ख्याल लाइक माइंडेड लोगों को जो लोगों की खिदमत के लिए जज्बा रखते हैं, उनको भी रिक्वेस्ट करेंगे। लेकिन हम अपना काम खुद से शुरू करेंगे। जहाँ अच्छा काम हो रहा हम साथ देंगे, बुरे काम को लड़ के नहीं, अक्ल और शऊर से, दलील से, मोहब्बत से उनको बुराई से अच्छाई की तरफ लाने की कोशिश करेंगे। नहीं हाँ, लेकिन वहाँ थोड़ा लड़ना होगा या जनाब। देखो ना, इंसान के अंदर वो है, गुस्सा है ना। आप किसी के लिए अच्छा करते हैं, बार बार अच्छा करता है, वो नहीं समझ कर आगे से बुरा बात करेगा, बुरा बात तो फिर गुस्सा तो आता है यार। फिर बीच में एक दफ़ा मारना चाहिए, एक दफ़ा मेरे ख्याल में। नहीं, असल में एक दफ़ा मारा ना तो 100 दफ़ा फिर 100 हाथ वैसे ही उठेंगे। क्योंकि ये लड़ाइयाँ दुश्मनी में नहीं होती है। ये बैठ के आमने सामने बात नहीं करते, पीठ पीछे बातें करने से वो बात बिगाड़ के ले जाते हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि आमने सामने बैठ के बात करें। कोई अगर खबर लाता है ना कोई आपके पास, कहो चलो उससे बात करते हैं, उसी के बाद लेके जाओ।
یہ بات ہے، یہ ایک طریقہ ہے. یہ بعض بات اوقات کچھ لوگ لڑاتے ہیں. یہ فرقہ پرستی قوم پرستی بھی کوئی چیز نہیں ہے. یہ کوئی ہے جو اپنا لڑا کے میں نے کبھی محسوس کیا ہے. یہ جو لڑانے والے ہوتے ہیں نا وہ دونوں مل کے کھاتے ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے. یہ جو قوم پرستی کے نعرے فرقہ پرستی کے نعرے مسلک پرستی کے یہ ہے نا یہ اوپر سے ملے ہوتے ہیں. ہمیں لڑا کے خود جا کے کسی ہوٹل میں اچھے کھانے کھاتے ہیں. ہم پیسے کو وہ ہمارے شاعر نے وہ کہا ہم کوئی کو خدمت آپس نہیں میں لڑا کر خود ملاقاتوں میں کیا شاعر نے کہا ادھر سبحان ہم کو اللہ. آپس میں لڑا کر خود ملاقاتوں میں. دوسرا مصرع بھی اچھا دوسرا اس نے کہا تھا چکنی چپڑی چکنی چپڑی یا ہم ان کی شاعری. باتوں میں لڑ کے اندھیرے راتوں میں ایسا ہوگا. نہیں چکنی چپڑی میٹھی شریلی آوازیں ان کی باتوں میں ہیں. اوہ، کیا بات ہم ہے. کو آپس میں لڑا کر خود ملاقات. اور ہم اندھیری راتوں میں ہیں. اسی وجہ سے تو تھوڑا بس ایک چیز دیکھیں تعلیم کا مقصد بچوں کے دل و دماغ سے تعصب کو تنگ نظری کو جس قسم کا بھی ہے. دیکھیں میں سب کا ہوں گا تو سب میرے ہوں گے. ہمارا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھا. آپ نے دشمن کے ساتھ اچھائی کی ہے. تو آئیں ہم کوشش کریں موقع نہ دے دشمن کو کہ وہ اس طرح کے فرقہ پرستیاں قوم پرستیاں کر کے ہمارا نعرہ ایک ہونا چاہیے. کیا ہے؟ اسلام اور ہمارا پاکستان. ان کی بہتری کے لیے ان کے امبریلا پہ بیٹھ کے ہم نے اپنا ملک و قوم کو مضبوط کرنا. انشاءاللہ یہ جو برے لوگ آتے جائیں گے یہ ہر دور میں آتے رہے. فرعون نہیں بچا, نمرود نہیں بچا, یزید نہیں بچا, یہ بچ جائیں گے. اس لیے ان سے بھی گزارش ہے یہ لوگ بھی اچھے کوشش کریں, نمرود سے سبق سیکھیں, فرعون سے سیکھیں اور اپنے آپ کو موسیٰ کے راستے پہ لائیں, پیغمبر خدا کے راستے میں لائیں. یہی بقا ہے, باقی سب نے فنا ہونا ہے. یہی ایک ٹیچر کی آواز ہے. بس یہ آپ نے جو پیغام دیا نا جناب انشاءاللہ اس کو ادھر میری ٹک طرف کر سے. کے ادھر اندر لاڑ کے میں چلا گیا. کل اگر یہ آپ بھی والدین کے لیے کوئی پیغام دے دے, کوئی نظم کی شکل میں ہو یا نثر میں ہو, جو بھی ہو, کیونکہ اصل میں یہ والدین ہی ذمہ دار ہے. جو بچے کو کیا کرتے ہیں ادھر شور کرتا ہے, بھیج دو جی ٹیوشن کے لیے, بھیج دو قاری کے پاس. وہ بچے سے جان چھڑانے کے لیے بھیجتے ہیں. یا تحقیق کر کے اس ٹیچر کے پاس, اس عالم کے پاس بھیجو جہاں سے وہ بچہ کچھ ادب اخلاق, تخلیقی سوچ اور تعمیری سوچ لے کے آئے. میرے آپ کے ان کے مجھے باتوں کے تمام سننے کے بعد میرا دماغ ادھر آ گیا جناب. میں اپنے علاقے کے آپ کے اس توسط سے میں یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے جتنے بھی وہاں کے کرتے دھرتے جن کے ہاتھوں میں جو ہے نا دوریاں ہیں, جن کے ہاتھوں میں دولت ہے, جن کے ہاتھوں میں کرسی ہے, سب کچھ ہے نا, ان سے میں دستہ بستہ فریاد کر کے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ہے نا نقال بندر پیدا کرنے والی فیکٹریوں کو بند کرو, انسان ساز کوئی ادارہ بناؤ جہاں سے انسان بن اور کے آ وہ میں جائے. اور آپ شروع کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو.